ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت صاف ستھرے گاؤں میں رضیہ نامی ایک عورت رہتی تھی جسے گھر کے کاموں سے سخت نفرت تھی۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایملی جو محنتی اور سمجھدار تھی اور ایما جو سست اور ضدی تھی اور ہمیشہ ماں کی توجہ چاہتی تھی۔ رضیہ ایملی پر کام کا بوجھ ڈالتی جبکہ ایما کو ہر وقت لاڈ پیار دیتی۔ ایک دن ایملی اپنا کڑھائی والا کپڑا لے کر کنویں کے پاس پہنچی تاکہ کام مکمل کرے، مگر جیسے ہی اس نے سلائی شروع کی ایک مرغا اس کے سر پر آ بیٹھا اور کڑھائی والا کپڑا کنویں میں جا گرا۔ ایملی جب اسے نکالنے لگی تو خود بھی کنویں میں جا گری، لیکن پانی کے بجائے وہ ایک جادوئی دنیا میں جا پہنچی جہاں روشنیاں اور رنگین پھولوں سے بھرا ہوا باغ تھا۔ وہاں ایک خرگوش نے اس سے مدد مانگی اور ایملی نے بغیر سوچے سمجھے گاجر کھینچنے میں اس کی مدد کی۔ آگے چل کر ایک مرجھایا ہوا گلاب پیاسا تھا۔ ایملی نے فوراً جا کر فوارے سے پانی لائی اور اسے پلایا، اور پھر وہ ایک پیارے سے گھر میں پہنچی جہاں بزرگ عورت ہولی نے اسے کہا، اگر تم میرا بستر روز صبح پروں سے ڈھانپ دو تو یہاں رہ سکتی ہو۔ ایملی نے دل سے کام کیا، ہر روز بستر سلیقے سے تیار کیا۔ ہولی اسے مزیدار کھانے دیتی رہی۔ ایملی کھڑکی سے باہر جادوئی باغ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر دل میں گھر کی یاد جاگ رہی تھی۔ کچھ دن بعد ایملی نے کہا، میں اب گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہولی نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں؟ تم نے دل لگا کر کام کیا ہے، اب تمہیں انعام ملے گا۔ ہولی نے ایملی کا ہاتھ تھاما، نرمی سے کہا، تم نے دل لگا کر کام کیا، اب وقت ہے گھر لوٹنے کا۔ ایملی جو سنہری دروازے سے گزری تو اس کے کپڑے چمکتے ہوئے سونے کے لباس میں بدل گئے اور کھویا ہوا کڑھائی والا کپڑا اسے واپس ملا۔ وہ آنکھیں کھولتی ہے تو اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ رضیہ اور ایما حیرت سے باہر آتی ہیں اور ایما حسد میں آ کر ایما نے غصے میں اپنا کڑھائی والا کپڑا کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ وہ بھی اسی باغ میں پہنچتی ہے لیکن نہ خرگوش کی مدد کرتی ہے نہ گلاب کو پانی دیتی ہے۔ وہ ہولی کے گھر پہنچتی ہے جہاں اسے بھی بستر پر ڈالنے کا کام دیا، مگر وہ سستی کرتی ہے، گھر گندا کر دیتی ہے۔ ہولی غصے میں آ کر اسے سنہری دروازے سے جانے کو کہتی ہے۔ ایما خوشی سے دروازے سے گزرتی ہے لیکن اس پر سونے کی بجائے کیچڑ برسنے لگتا ہے اور وہ شرمندہ ہو کر گھر لوٹتی ہے اور سب حیران رہ جاتے ہیں۔ بعد میں ایما سمجھ جاتی ہے کہ اصل انعام محنت سے ملتا ہے اور ایملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی کڑھائی بنانا سیکھتی ہے۔ دونوں بہنیں اب ساتھ کام کرتی ہیں، بازار میں اپنا ہنر بیچتی ہیں۔ بازار سے واپسی پر دونوں بہنیں مسکراتی ہنسی خوشی پھولوں بھرے راستے سے اپنے گھر لوٹ رہی تھیں اور خوشی سے اپنی زندگی گزارتی ہیں۔